السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور بیان لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے شب معراج اور نماز کی فضیلت۔ تو دوستو، بیان کو پورا سنیں اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس ہونے لگے، عرض کیا الہ العالمین، مجھے تو معراج عرش بری پر ہو گیا، ملاقات ہو گئی، مناجات ہو گئی۔ امت کے عظیم ترین لوگ، عاشق لوگ، چاہنے والے لوگ، تڑپ کرنے والے لوگ، تیرے نام پہ میرے نام پہ مر مٹنے والے لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ فرمایا میرے محبوب جا ان کو بتا دے میری طرف سے آپ کو میں نے عرش عظیم پہ ملاقات کرائی، اور اگر کوئی بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میری اور میرے بندے کی ملاقات سجدے میں ہوا کرے گی۔ جب چاہے کسی کا میری ساتھ ملاقات کر لے، جتنی دیر چاہے مجھ سے باتیں کرتا رہے۔ جب میرا بندہ سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اور میرے بندے تو نے میری تعریف کی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عبادات میں، تمام نیکیوں میں، فرائض میں، اسلام میں، تمام چیزوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند ترین نماز ہے۔ بادشاہوں کو معاف نہیں، وزیر اعظم کو معاف نہیں، بستر پہ پڑا ہوا بیمار ہے، ہوش میں ہے، اس کو بھی معاف نہیں۔ لیٹے لیٹے ادا کرے، سر کے اشارے سے ادا کرے، حاضری لگوائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، اتنی بڑی اہم عبادت کو ضائع نہ کیا کرو۔ سردی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ کیوں؟ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، جوان ہے ابھی تو، سانس آ رہے ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، جرأت ہے، سوچ لیا کر۔ خدا کی قسم جس وقت تو جائے گا نہ معلوم کتنی نمازیں تیرے سر ہوں گی، نہ معلوم کتنوں کا حق سر پہ لے کے چلا جائے گا، نہ معلوم کتنوں کا پیسہ کھا کر چلا جائے گا، نہ معلوم کتنوں سے ٹھگی مار کے مر جائے گا، نہ معلوم کتنوں سے دھوکہ کر کے مر جائے گا۔ قبر کی مٹی تجھ سے خود سوال کر لے گی، بتا کیا لایا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، قبر کے اندر جب آدمی جاتا ہے لوگ واپس ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا ابھی جوتیوں کا کھڑکا قبر کے قریب سنائی دے رہا ہوتا ہے، جاءنی ملیکین، زمین کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے دو فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ آتے ہی سوال کرتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، کس پر تیرا یقین ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، پکارنے کے قابل کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، دے کر لے لینے والا کون ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دینے والا کون ہے، اور گداگر کو تخت و تاج پر بٹھا دینے والا کون ہے۔
मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, किसने तुझे पाला, किसने तुझे संभाला, किसने तुझे पैदा किया। फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। पहला सवाल हो रहा है, पार्टी नहीं, एसोसिएशन नहीं, इंजुमन नहीं, सोसाइटी नहीं, खानदान वाला कोई नहीं, बरादरी साथ नहीं, कबीला साथ नहीं, तमाम के तमाम कब्र में बंद करके गए, अपने हाथों से बंद करके गए, धड़ाधड़ मिट्टी फेंक के गए, सारे वापिस हो गए, गोया कोई जानता भी नहीं। मिट्टी डालकर वापस जा रहे हैं, हाथ पीछे झाड़ते हैं, पहले सोच रहे हैं इसकी बीवी मुझे मिलेगी कि नहीं, इसका मकान मेरे काबू आएगा कि नहीं, इसकी दुकान पे मेरा धाड़ा लगेगा कि नहीं। उधर क्या सोचो विचार है, उधर हालत ये बनी हुई है, अंधेरी कोठरी, अंधेरा ही अंधेरा है, हवा नहीं, रोशनी नहीं, पास कोई नहीं, साथ कोई नहीं, हक्कल मारने वाला कोई नहीं, आवाज लगाने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, पास बात करने वाला कोई नहीं, उधर आए आवाज मारने कोई नहीं, कोई नहीं। रब कौन है? हदीस पाक में आता है कि असर की नमाज का वक्त उसको नजर आता है कब्र में, जैसा कि कज़ा होने को हो रही हो। वो फौरन कहता है दाऊनी, मुझे छोड़ दो, मेरी नमाज कज़ा होने को हो रही है, मैं पहले अपने रब की नमाज अदा करूंगा, फिर तुम्हारा जवाब दूंगा। चुनांचे जिसने नमाज पढ़नी होती है, मस्जिद की तरफ जा रहा हो, लोग आवाज देते हैं हाजी साहब, अरे भाई नमाज आया हो रही, बाद में आऊंगा, अरे एक बड़ी जरूरी बात आपसे करनी थी, भाई मैं तो नमाज पहले पढ़ के आता। अब जब वो कहता है कि मैंने तो नमाज अदा करनी है, बस फरिश्ते कहते हैं तेरे सारे सवालों का जवाब आ गया। जब तू नमाज पढ़ने वाला है तो हम सब के सवालों का जवाब हो गया। वैसे पहला सवाल यही है, मर रब्बू का, किसको सजदे किया करता था, किसके नाम की नजर न्याज दिया करता था, किसके नाम पे चढ़ावे चढ़ाया करता था, किसके नाम की तस्बीह फेरा करता था, किसको मुश्किल कुशा बताया करता था, किसको हाजत रवा माना करता था। कब्र में सवाल हो रहा है रब के बारे में, क्यों ना हो, रब ने तो पैदा किया है। आज अकल नहीं, अल्लाह पाक ने नाक दिया सूंघने के लिए, अच्छी बुरी, नाक बताता है खुशबू है या बदबू है, जुबान दी, जुबान बताती है फिक्का है, कड़वा है, नमकीन है, आंख दी, आंख बताती है बदसूरत है कि खूबसूरत है, जो नजर आ रही है जो चीज किस रंग की है, हाथ दिए पकड़ने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, दिल दिया सोचने के लिए, दिमाग दिया फैसला करने के लिए। जिसने सब कुछ दिया है उसके बारे में कब्र में भी पूछना हक बजानिब है। बता ये सब कुछ तो तुझे उसने दिया था, तू किसकी बंदगी करता रहा सारी उम्र? किसको अपना रब मानना करता था? कौन है तेरा परवरदिगार? किसने तुझे बीवी दी थी? किसने तुझे औलाद दी थी? किसने मकान दुकान दिया था? किसने जवानी दी थी? किसने दौलत दी थी? किसने बादशाह बनाया था? कौन था जो एक दिन में तुझे कई मर्तबा खिलाया करता था? इसके बाद सवाल होता है मां नबियों का, बता तेरा नबी कौन है? किस नबी का तू कलमा पढ़ा करता था? किस महबूब की जुबान पर यकीन था?
کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی جیسے بدماش کو بھی نبی مان لیتے ہیں بعد لوگ؟ کوئی ایسا تو نہیں؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط دماغ کی بات ہے. اور سرکار مدینہ کی موجودگی میں کون نبی آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ بصیرت کے مضمون چلیں گے، میں آپ کو بتلاؤں گا حضور کے بعد نبی تو کیا آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مائی نے جنم دیا، جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے حضور نے قیام فرمایا، وہ حضور تو کیا، حضور کے بعد کوئی حضور جیسا تو کیا آئے گا. اس ماں جیسی کائنات میں کوئی ماں نہیں آ سکتی. اب لوگ ہیں اپنے بچوں کا تو بڑا پتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے انہیں یوں ہی نہیں پتا کہ حضور کے خلیفے، حضور کے حقدار یار، حضور کے یار کون ہیں. آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ابو بکر صدیق کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، عثمان ذی النورین کون، علی مرتضیٰ کون ہے. یہ یوں جانتے ہیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محکمے کے افسر تھے، یہ ان کے ملازم ہوں گے، باقی خیر صلی اللہ. اور تم کیوں سیکھو صحابہ کرام کے بارے میں؟ کیوں معلوم کرو؟ تم نے کوئی قبروں میں تھوڑے ہی جانا ہے. قیامت کے دن پیاس تو تم نے لگنی ہی نہیں، اس لیے تمہیں حوض کوثر کی پانی کی حاجت ہی نہیں. کلمہ صحیح نہیں کراتے، قبر میں جانے کی تیاری ہے، فکر نہیں پڑا آج تک میں کلمہ تو اپنا صحیح کرا لوں، نماز تو صحیح کر لوں اپنی. عورتیں بے خبر، مرد بے خبر، پرواہ نہیں. اور حالانکہ میں اس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم اتنا شفیق، اتنا مہربان پیغمبر، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور لوگو میں نے تمہیں وہ نبی دیا، وہ محبوب دیا، وہ کالی کملی والا دیا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت پہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے. کیوں نہ اس نبی کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے جس نبی نے تیری ساتھ اتنی وفا کی ہو، اتنی اشتیاق سے کی ہو. اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب بادشاہت چاہو، دولت چاہو، احد پہاڑ سونا بنا دوں یا آپ کے پاس ہر وقت کھڑا رہے گا، جتنا چاہا سونا اٹھا لیا. ارشاد فرمایا او میرے پروردگار مجھے فاقہ پسند ہے. اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نے 5 دن کے فاقے کاٹے، اس نبی کی بات کر رہا ہوں خدا کی قسم جس نے درختوں کے پتے چبائے، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے بدن کو لہولہان کیا گیا، اس نبی کی بات کرتا ہوں جس کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، دانت شہید ہو گئے. سوال کیا گیا قبر میں ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کون سیکھتا ہے، کون مانتا ہے اس بات کو کہ میں کسی کا امتی ہوں، میرا کوئی نبی ہے، میں کسی کا غلام ہوں، میرا کوئی آقا ہے. کاروبار اپنی مرضی کا، سارا دن بغاوت میں کٹ جاتا ہے، ساری رات نبی کی عداوت میں کٹتی ہے. فرمایا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے بتا. قبر کی بات کر رہا ہوں جہاں تم سب نے جانا ہے، ابھی گئے نہیں، اور جو چلے گئے ان کی مجبوری سے اندازہ لگاؤ.
وہاں جا کر آواز لگاؤ، ہوں ہاں کچھ بھی نہیں، جواب کچھ نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر 1000 گالیاں دو، روکنے والا کوئی نہیں۔ اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی مجھے اب کے دنیا میں بھیج دے، اب کے دنیا میں جا کر ایک نماز قضا نہیں کروں گا، ایک وقت کی نماز کو نہیں چکاؤں گا، غفلت میں سکیلت نہیں گزاروں گا۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، مجھے اب کے دنیا میں بھیج دے۔ کون ہے جو تیری نماز کو قضا کرے گا؟ تو قبر میں رب کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دوسرا سوال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ماں نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے، کس پر تیرا ایمان تھا، کس پر تیرا یقین تھا، کس کی شکل تجھے پیاری لگتی تھی، کس کا لباس تجھے اچھا لگتا تھا، کس کی سنتوں سے تجھے محبت تھی۔ اسی کو کہتا ہے کہ تیری ایسے بھی مرتے ہیں قبر میں جاتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت ہوتی تھی جس کا نام ہے مائی رابعہ بصری۔ فوت ہوئی، قبر میں گئی۔ اہل کشف حضرات نے لکھا ہے، کشف کہتے ہیں بعض آدمی ایسا عمل کر لیتے ہیں جو قبر کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اہل کشف نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصری سے یہ سوال ہوا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو رونے لگی اور کہنے لگی میں تو کہہ دوں گی کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے کہنے سے کیا بنتا ہے، جاؤ خود رب سے پوچھو وہ مجھے اپنی بندی بناتا ہے کہ نہیں، میرے کہنے سے بنتا کیا ہے، 1000 مرتبہ کہوں میرا رب اللہ ہے اور وہ کہہ دے میری بندی نہیں، میں کیا بگاڑ لوں۔ عجیب عجیب انداز کے لوگ دنیا میں گزرے۔ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ساری عمر مجرد زندگی بسر کی، جوانی گزارنی، شادی نہیں کی، اللہ اللہ میں وقت پاس کیا اپنا، جنگلوں میں رہتے تھے۔ ایک دن اللہ میاں سے سوال کر دیا الہی میں نے تو شادی نہیں کی، جنت میں مجھے کون ملے گی، میں نے شادی نہیں کی، جنت میں مجھے کون ملے گی۔ اللہ پاک نے الہام کے ذریعے بتایا کہ ایک اللہ والی ہے میمونہ، جنت میں ہم تجھے وہ دیں گے۔ انہوں نے پوچھا الہی مر گئی زندہ؟ انہوں نے کہا زندہ ہے۔ اب شیخ کے بھی دل میں ذرا گدگدی سی ہوئی کہ کم سے کم جو مجھے جنت میں ملے گی میں اسے دیکھوں تو صحیح۔ انہوں نے کہا الہ العالمین رہتی کہاں ہے؟ کہ فلانے پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ کیونکہ قرآن حدیث کی بات تو نہیں، علماء نے لکھا ہے، واقعات ہیں بزرگان دین کے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد الوہاب جب تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو باقی جنگل کے دامن میں ایک عورت ہے، نیت باندھ رکھی ہے نماز کی، اور بکریاں اس نے پال رکھی تھی، اس کی بکریوں کو بھیڑیے چرا رہے ہیں، بگیاڑ اس کی بکریوں کو چرا رہے ہیں، ادھر ادھر موڑتے ہیں، پھیرتے ہیں، چراتے ہیں۔ یہ اللہ والا بڑا حیران ہوا کہ یہ بکریے بھیڑیے چرا رہے ہیں۔ تو یہ پیچھے دور کھڑے رہے۔ مائی میمونہ نے جو یوں سلام پھیرا تو یوں دیکھ کے کہنے لگی عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تم دنیا میں کیوں آ گئے؟ ملنے کا وعدہ تو جنت کا تھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ عبد الوہاب صاحب کہنے لگے میرا نام تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگی جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتایا وہ تیرا نام مجھے نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ رہا کھڑا ہوا؟ کہ میں یوں حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں کہ تیری بکریوں کو بھیڑیے چرا رہے ہیں۔ کہنے لگی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے، میں اپنے رب کی عبادت میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، فرشتوں سے کرائے، بھیڑیوں سے کرائے، مجھے کیا۔
پوچھتا تھا کہ من ربو کا ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، کس کو رب ماننا کرتا تھا؟ کہیں قبروں کو تو سجدے نہیں کرتا پھرا، کہیں درختوں کی پوجا تو نہیں کی، کہیں پہاڑ اور چشموں کی پوجا تو نہیں کی، کسی بے نماز آدمی کو اپنا رہنما تو نہیں مانا۔ اگلے دن مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا میرا پیر بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا کیا صفت ہے؟ کہنے لگا کہ رات کو 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، صبح کو جڑ جاتا ہے۔ میرے پیر کے رات کو 3 ٹوٹے ہو جاندے نے جنے سویر نو جڑ جاندے نے۔ میں پوچھا آپ پہ جڑ جاندے نے یا درخان نو سجنا پیندا ہے؟ اندازہ اللہ صفت پیا کردا ہے۔ بلا جیڑے بندے دے روز ٹوٹے ہو جاندے ہون وہ بھی وہ ولی چنگا ولی ہے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد، سال 2 سال کے بعد نہیں، مہینہ 2 مہینے کے بعد نہیں، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد نہیں، 1-2 دن کے بعد نہیں، ابھی دفنانے والے، مٹی ڈالنے والے، قبر کو بند کرنے والے اتنی دور گئے ہوتے ہیں، ان کی جوتیوں کا کھڑکا قبر کے قریب سنائی دے رہا ہوتا ہے، آ جاتے ہیں فرشتے۔ یہ دنیا کے رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہیں، آخرت کے رشتہ دار آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی خالی تجھے نہیں رہنے دینا، وہاں بیوی بچوں میں گھرا رہا، اب ہم آ گئے ہیں، بتا کون ہے رب تیرا، کس کی پرستش کی، کس کی بندگی کی، کس کی عبادت کی، کس کو اپنا الہ مانا، کس پر تیرا ایمان اور یقین تھا، بتا۔ اور کون تیرا نبی ہے، کس نے تجھے آسمانی باتیں بتائی، قرآن کس نے لا کے دیا، کلمہ کس نے لا کے دیا، نماز کس نے لا کے دی، آسمان سے عرش عظیم سے کون نماز کا تحفہ لایا تھا، بتا ماں نبیوں کا تیرا نبی کون ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی ہے، اگرچہ حدیث کے راوی میں کلام بھی کیا محدثین نے کہ محمد عربی سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور ایک توجیہ محدثین نے یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے لے کر تیری میری قبر تک زمین کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کی، اسی حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ نہیں، دل میں اس کے بھی تو بسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے پوچھا جاتا ماں نبیوں کا، وہ نبی جس کو تو اپنا نبی ماننا کرتا تھا وہ تیرا کون ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کس دین پہ تو نے زندگی بسر کی۔ عیسائیوں والا دین تھا، یہودیوں والا تیرا دین تھا، سکھوں والا تیرا دین تھا، کافروں اور ہندوؤں والا تو نے دین اپنایا تھا، مجوسیوں والا تیرا دین تھا، مشرکوں والے تو نے عقیدے رکھے تھے، کیا چیز تھی جو تو دنیا میں مانتا رہا۔ ماں دینوں کا، آج بتا تیرے دین میں قرآن تھا یا تیرے دین میں شیطان تھا۔ اب اگر نیک میت ہے، دیندار ہے، ایماندار ہے، تینوں کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر یوں ہی مر گیا، اپنی جی چاہی زندگی بسر کی، نمازوں کی پرواہ نہ کی، فرائض کی پرواہ نہ کی، ایک ہی جواب دے گا ہاں لا ادری، آئے مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کیوں مارنے آ گئے ہو، ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر جواب صحیح دیے، آواز آتی ہے ففرشو، فرش بچھا دو، نمکت العروس، سو جا دلہن کی طرح، تجھے جگانے والا کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، غم کوئی نہیں، سو جا۔
ہاذا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا، کھڑکی کھول دی جائے گی، ہوا جنت کی آئے گی، خوشبو سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اور اگر نیک نہیں نمازیں قضا کی ہیں، آواز آتی ہے ہاذا حفرۃ من حفرۃ النار، انگارے بچھا دو، دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دو، جہنم کی گرم گرم ہوا آتی رہے۔ اور سچی بات ہے، اس لیے کہ سچے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں فرمایا کہ فرشتہ ایک گرز مارے گا، 70 گز زمین میں دس جائے گا، پھر زندہ کر لیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، قیامت تک اسی طرح مار پڑتی رہے گی۔ ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبر کے اندر ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ بولے گا آدمی کی طرح، سر سے لے کر پیروں تک ڈستا ہوا سر کی طرف آئے گا، کاٹتا ہوا پھر پیروں کی طرف جائے گا۔ میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، سارے جان کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا زہریلا سانپ ہے، اتنا زہریلا ناگ ہے، ایک پھنکار زمین پہ مار دے، قیامت تک زمین پہ سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ اور وہ بول کے کہے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فجر کی نماز قضا کرنے کے بدلے میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں، اور ظہر کے بدلے عصر تک مارتا رہوں، عصر کے بدلے مغرب تک مارتا رہوں، مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک مارتا رہوں، عشاء کی وجہ سے فجر تک مارتا رہوں۔ میری قیامت تک ڈیوٹی ہے کہ میں تیری خبر گیری کرتا رہوں۔ کیا ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے؟ مسجد ویران پڑی یا فلم میں ٹکٹ نہیں ملتے؟ مسلمانوں کا ملک، اسلامی ملک، جب ہم ملتان آئے ٹوٹے پھوٹے سے 2 سینما تھے، اب الحمدللہ نظر بد نہ لگ جائے 18 چل رہے ہیں۔ اسلام 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 ہوتی پھر رہی ہے، یہ مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں ہم سارے۔ یہاں دیہات میں نہیں، شہر میں جا کے دیکھو، نمازی نہیں ملتے، اکثر خالی مسجدیں ہیں۔ آدمی اتنا اللہ میاں نے پیدا کر رکھا ہے، تھوکنے کی جگہ نہیں ملتی، مسجدیں ویران، فلم خانے آباد ہیں، کلب گھر آباد ہیں، بدماش خانے آباد ہیں، شراب خانے آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ اور میں ایک بات تم سے کہتا ہوں جو جمعے میں آتے ہو، یہ تمہارے خیال میں، یہ تمہارے دماغ میں بات کس نے ڈالی کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی تو جمعہ ادا ہو گیا؟ کم سے کم 100 مرتبہ تو جمعے کے دن درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کیا تیرے نبی کا اتنا حق بھی نہیں؟ اور 8ویں دن بھی حق نہیں بنتا؟ اور کس وقت ہم کام کریں گے؟ ذرا پہلے مسجد میں آیا آدمی، اللہ اللہ کی، صلاۃ التسبیح پڑھی، تلاوت کی، نماز پڑھی، تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی کس نے ہے کہ 2 رکعت ادا ہو گئی تو تو جنت کا ٹھیکیدار بن گیا؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، یوں فرمایا، جمعے کے دن، بلکہ جمعے کے وقت کے اس میں ایک گھڑی، ایک ساتھ، ایک پل ایسی آتی ہے جو مانگو وہی ملتا ہے۔ ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو مانگو وہی ملتا ہے۔ اب اللہ میاں بھی عالم الغیب ہے، اس نے جان کے نہیں بتایا کہ 12:10 پہ وہ گھڑی آتی ہے، جان کے نہیں بتایا نا۔ کیوں؟ اگر اس وقت میں کسی نے پٹھا کام کر دیا تو اور بھی بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے اس دن کو فارغ رکھا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ اللہ میں لگایا کرو، اور کم سے کم یہ سوچ لیا کرو کہ نہ معلوم اگلا جمعہ دنیا میں آئے گا یا قبر میں آئے گا، ہے کسی کو پتہ؟
کسے معلوم ہے چاندنے میں آئے گا یا اندھیری کوٹھڑی میں آئندہ جمعہ آئے گا؟ کس کو معلوم ہے بیوی بچوں میں آئے گا یا جہنم کے انگاروں میں آئے گا؟ اور اپنے رب کے سامنے رکوع کیا کر، سجدے کیا کر، عبادت کیا کر، تسبیح تحلیل کیا کر، اپنے رب کی تحمید و تقدیس بیان کیا کر، تیرے گناہوں کے ڈھیر معاف کر دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی یہ بات صراحتاً فرمائی کہ نمازی آدمی میرے قریب ہوگا قیامت کے لیے۔ اور یہ میں نے حدیث آپ کو تیسرا جمعہ جب بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، پھر سنا دوں تاکہ تازہ ہو جائے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا کسی صحابی نے کہ قیامت کے دن اتنی دنیا، اتنی مخلوق، آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی دنیا، سارے جہان کی دنیا جو پیدا ہوا، آدمی جن تمام کا تمام قیامت میں سامنے آ جائے، جتنی بھی مخلوق پرانی سے پرانی، سب کو اللہ پاک زندہ کر دے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پہلے میں نے پیدا کیا، پھر موت دی، پھر پیدا کر لوں گا قیامت۔ تو صحابی نے سوال کیا کہ اتنی مخلوق جو ہوگی اس میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا شناخت ہوگی اس امت کی؟ کس طرح لوگوں کو تلاش کریں گے آپ، اور کیا آپ کے پاس لوگ کس طرح آئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک واضح پہچان ہوگی، ایک کھلی نشانی ہوگی جو اور کسی امت کو نہیں ملے گی۔ وضو کرنے والے کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ، منہ، پیر، فرمایا حضور نے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میں ان کو پہچان لوں گا۔ تو میں نے اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ نہ تو کسی کو قبر سے انکار ہے، آئے گی، لازمی آئے گی، کون رہ سکتا ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا، جی کئی لوگ سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں، ان کو تو قبر نہ آئی۔ کئیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بعض آدمی کو مار کر درختوں پہ، کوٹھے پہ پھینک دیا جاتا ہے، پرندے کھا جاتے ہیں۔ اصل میں قبر جس کا لفظ ہے نا، قبر، یہ اس مٹی کے گڑھے کا نام نہیں۔ ہماری اصطلاح میں تو اگرچہ قبر اسی کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہی قبر مخصوص نہیں۔ دم نکلنے کے بعد قیامت میں اٹھنے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، جو وقت ہے، چھٹی کے دن رج رج کے جوا کھیلنے والوں، چھٹی کے دن پکنک کے بہانے دریا پہ جا کے گوتے لگانے والوں، یوں فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے، فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں، وہ میرا نہیں، فلیس منا، وہ ہم سے خارج ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ اگر اخبار میں تم اپنے نافرمان بیٹے کو عق کر دو، اسے کچھ نہیں ملتا، اگر نبی نے عق کر دیا کہاں ڈوب کے مرے گا؟ اگر نبی نے جواب دے دیا تو میرا نہیں، کہاں جاؤ؟ اس لیے کتنے مرد عورت ہیں، اگر آج سے پہلے پرواہ نہیں تھی تو نماز کی پابندی کرو۔ جس کی عمر 10 سال جوانی کی گزر گئی، 20 سال گزر گئی اور نماز پڑھی نہیں، آج توبہ کر کے پڑھنے لگا ہے۔ اب ایک اور سوال اور جواب سن لو، وقت بھی ہو گیا۔ ایک آدمی کے دل میں ڈر آیا، خوف آیا، توبہ کی،
ارادہ کیا میں اب آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا. اب سوال یہ پچھلی جو رہ گئی وہ پچھلی جو قضا رہ گئی 40 برس کی 50 برس کی 10 برس کی وہ علماء نے اس کا بھی علاج لکھا ہے کہ کسی آدمی نے ڈر کے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ بھی قضا نہیں کروں گا اور پچھلی بھی ہر رکعت نماز کے ساتھ فرض پڑھتا رہوں گا, قضا عمری نکالتا رہوں گا, ہر نماز کے ساتھ قضا پڑھتا رہوں گا. اللہ سے یہ عہد کیا, وعدہ کر لیا, توبہ کر لی, استغفار کر لی. سنو مسئلہ کام آئے گا ساری عمر. جمعے میں توبہ کی, جمعے میں عہد کر لیا, اپنے دل میں پکا وعدہ کر لیا, عصر کی نماز پڑھی ادا اور ایک وقت کی پڑھی قضا. عصر کی نماز آئی جمعے کے بعد, ایک وقت کی ادا پڑھی اور ایک قضا عمری پڑھی عصر کی اور پچھلی میں سے, اور مغرب سے پہلے موت آ گئی. مغرب سے پہلے موت آ گئی. اب آئندہ کی تو اس سے معاف ہو گئی کہ وہ بیچارہ مر گیا. اب جو ذمے تھی ان کا کیا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اتنا مہربان ہے اپنے بندے پہ, اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے اور اتنا بندہ نواز ہے. فرمایا جا میں نے ساری معاف کر دی, اگرچہ تو نے ایک پڑھی قضا, وہ ارادہ تو تیرا ساری کا تھا پر ٹائم میں نے نہ دیا. میں نے تیری ساری ادا مان لی, تو پکا ارادہ کر کے شروع ہو گیا تھا, اب موت آ گئی تو تجھے ٹائم نہ دیا, جا میں نے تجھے ساری بات. کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے, کتنا بڑا کریم ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قبر کے سوال ہمارے لیے آسان فرمائے, آخرت کا معاملہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو جزاک اللہ ویورز, آپ نے تقریر سماعت فرمائی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش